جو چیز انسان پر فرض اور لازم ہے وہ دن اور رات میں 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ اسلام کے یہ 5 بنیادی ارکان ہیں جن پر اسلام کی عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے۔ دوسرا اور بنیادی جو فرض ہے وہ ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کا دن اور رات میں 5 نمازوں کو ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، کہ دین کی بنیاد اسلام پر ہے اور نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ جس طرح ستون کے بغیر کوئی بلڈنگ ٹھہر نہیں سکتی، بالکل اسی طرح جو اسلام کی عمارت ہے، نماز کے بغیر اس کا وجود ممکن نہیں۔ نماز کے بغیر اسلام کی عمارت کو قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ جیسے کسی بھی بلڈنگ کو قائم رکھنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ایک مومن مسلمان مرد اور عورت پر نماز کو پڑھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب میں نماز پڑھتا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، میری آنکھوں کو سکون نصیب ہوتا ہے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں۔ اور بعض روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت داخل ہوتا، حضرت بلال کو جب آذان کا حکم دیتے، ساتھ کیا فرماتے، ارحنا، اے بلال آپ اذان کہیں اور اذان کے کلمات کے ساتھ ہمیں راحت پہنچائیں۔ اذان کے کلمات ایک مومن مسلمان کو راحت اور سکون پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، ایک حدیث میں جس کے راوی ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، نماز ایک مومن مسلمان کی زندگی میں نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو مومن مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی زندگی منور ہوتی ہے، اس کی زندگی روشن ہوتی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا چاہے وہ دنیا کی کتنی ہی روشنیوں کے اندر کیوں نہ ہو، در حقیقت روحانی طور پہ
وہ ایک تاریکی میں مبتلا ہے، ایک اندھیرے میں مبتلا ہے، ایک تاریکی میں گرا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، حقیقت کے اندر اگر ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کی زندگی میں نور ہے، روشنی ہے، اجالا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز کے بغیر ایک مومن مسلمان وہ طریقی میں ہے، گمراہی میں ہے، ضلالت میں ہے، اندھیرے میں ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو سکتا، وہ ہدایت پہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیو، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ ایک انسان دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں 5 وقت نماز پڑھنا اور یہ نماز جو انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا۔ صحابہ سے پوچھا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرہ هل یبقى من درنہ شیء، صحابہ مجھے بتاؤ تم میں سے کسی ایک کے گھر کے بالکل سامنے ایک نہر بہتی ہو، وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرے، هل یبقى من درنہ شیء، بتاؤ اس کے بدن پر، اس کے ظاہر پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا ہرگز نہیں اللہ کے رسول، وہ انسان ظاہری طور پر بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بالکل اسی طرح ہے، یمحو اللہ بہ الخطایا، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی غلطیوں کو مٹا ڈالتے ہیں، انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، انسان کی غلطیاں معاف کر دی جاتی ہیں جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے نماز کو ادا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، نماز پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر میرے عزیز بھائیو، ایک انسان جو پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو صدیقین کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ہاں سچے لکھے گئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جن کا مقام اللہ کے ہاں شہداء کا ہے، نماز پڑھنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا ارائیتا، اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے، ان صلیت 5 صلوات، اگر میں دن کے اندر 5 نمازیں پڑھوں اور اس بات کی گواہی بھی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، 5 نمازیں بھی دن میں ادا کروں، فرض زکوٰۃ بھی ادا کروں، رمضان کے روزے بھی رکھوں اور رمضان کا قیام بھی کروں، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں ان اعمال کو کرنے کی وجہ سے میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، اگر تم ان اعمال کو کرو گے تمہارا انجام شہداء کے ساتھ ہوگا، تمہارا انجام صدیقین کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے ہاں سچے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ ایک مومن مسلمان جو پکا نمازی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، قیامت کے دن اس کا انجام، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات ہے کہ قیامت کے دن اس کا انجام ایسے پسندیدہ لوگوں کے ساتھ ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ چند باتیں نماز کی فضیلت کے متعلقہ میں نے عرض کی ہیں۔ اب کچھ گزارشات اس کی اہمیت کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمان اس کی اہمیت سے غافل ہو چکا ہے۔
وہ اس کی فرضیت کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ اس کی ادائیگی میں غفلت میں مبتلا ہے۔ اگر دل چاہا تو نماز کو پڑھ لیا، دل نہ چاہا تو نہ پڑھا، لیکن حقیقت یہ ہے عبادات میں سے نماز واحد وہ درجہ رکھتی ہے کہ اگر ایک انسان اس کو ترک کر دیتا ہے تو نماز کو ترک کرنا یہ صرف نماز کو ترک کرنا نہیں ہے، یہ اسلام کو ترک کر دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تم نے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے۔ حالانکہ 7 سال کا بچہ وہ سن بلوغت کو نہیں پہنچتا، وہ احکام شریعہ کا مکلف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حکم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دیا جائے، اس کو نماز کی تلقین کی جائے، تاکہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچے، جب وہ شرعی احکام کا مکلف بن جائے، وہ نماز کا پوری طرح عادی بن چکا ہو، وہ نماز کی پابندی کرنے والا بن چکا ہو۔ اس مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں نماز کا حکم دینا ہے۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اگر بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، نماز کے ترک پر، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے بچے پہ سختی کرنی ہے، اسے سزا بھی دینی ہے، اس کو نماز کا عادی بنانا ہے۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ نماز کے بغیر نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، نہ انسان مومن ہے، نہ مسلمان ہے اگر ایک انسان وہ نماز کو ترک کرتا ہے۔ غور فرمائیں کہ اسلام کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت کو کس قدر بیان کیا، اور آج ہم، ہماری اولادیں، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے وہ اس فرضیت سے کس قدر غافل ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس کی اتنی اہمیت بیان کی کہ بچہ 7 سال کا ہو کہا اس کو نماز کا حکم دینا ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنی امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، جو اپنی امت کے لیے دعائیں کرنے والے، جو اپنی امت کے متعلق فکر مند رہنے والے، جو سب کو معاف کر دینے والے، جو بیگانوں کو بھی معاف کر دینے والے، جو غیر مسلموں کے ساتھ درگزر کرنے والے، لیکن جب مسئلہ نماز کا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اذان کا حکم دوں، اذان کہی جائے، پھر امامت کے لیے میں کسی کو مقرر کروں، امام لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر میں محلوں کے اندر چکر لگاؤں، گلیوں کے اندر چکر لگاؤں، وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو جلا کے رکھوں۔ یہ وہ رحیم اور کریم پیغمبر کہہ رہے ہیں جنہوں نے طائف کے لوگوں کو بھی معاف کر دیا تھا، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم پہنچائے، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن جب مسئلہ نماز کا آیا تو اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اذان سن لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد میں اذان ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی مسجد میں نہیں آتے، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا یہ جی چاہتا ہے، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے حاضر نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سوچیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کتنی ہی اذانیں ہم سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، کتنی ہی مرتبہ مؤذن کا حی علی الصلاۃ کہنا ہم نے سنا لیکن ہم نے اس سے اعراض کیا، کتنی ہی مرتبہ مؤذن کا حی علی الفلاح کہنا یہ ہمارے کانوں میں پڑا لیکن ہم اپنے کانوں میں لگے رہے،
اپنی مصروفیات میں مصروف رہے. ہم نے اپنی مصروفیات کو نہیں چھوڑا, مسجد کا رخ نہیں کیا, نماز کے لیے نہیں آئے, اللہ کے سامنے قیام میں کھڑے نہیں ہوئے. کتنی ہی مرتبہ دن میں مؤذن ہمیں کامیابی کی طرف بلاتا ہے, ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے, اور اذان سے پہلے کہتا ہے اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے, تیرے کام سے بھی بڑا ہے, تیری دکان سے بھی بڑا ہے, تیری مصروفیت سے بھی بڑا ہے, دنیا کی ہر چیز سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے, لہذا اس کے ہاں عبادت کے لیے حاضر ہو جاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لوگ جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دیا جائے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے. پھر میرے عزیز بھائیوں, نماز کو ترک کرنا, نماز نہ پڑھنا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے. لیکن ایک انسان جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی محافظت نہیں کرتا, پابندی نہیں کرتا. ایک حدیث سماعت فرمائیں, حدیث کے الفاظ بیان کرتا ہوں, غور کیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کا انجام کیا بیان کیا ہے. من حافظ علیہا, جو نماز کی حفاظت کرے گا, جو نماز کو پابندی سے پڑھے گا, جو نماز کی محافظت کرے گا, کانت لہو نورا, یہ نماز اس کے لیے دنیا میں بھی ایک روشنی ہے, قبر کے اندر بھی روشنی ہے, آخرت میں بھی روشنی کا ذریعہ ہے. وبرہانا, اور یہ نماز اس کے لیے ایک برہان ہے, یہ نماز اس کے لیے ایک دلیل اور حجت کے طور پر ہے. ومن لم يحافظ علیہا, جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا. اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا. غور کیجئے گا, فرق سمجھیے گا. حدیث کے الفاظ یہ ہیں, اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے, من لم يحافظ علیہا, جو حفاظت نہیں کرتا. حفاظت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کبھی پڑھ لی, کبھی چھوڑ دی, کبھی جماعت سے پڑھ لی, کبھی جان بوجھ کے اس کو لیٹ کر دیا. من لم يحافظ علیہا, جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا. لم یکن لہ نور, یہ نماز اس کے لیے نہ ہی روشنی کا ذریعہ ہوگی, نہ ہی برہان اور دلیل ہوگی. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ, اور قیامت کے دن اس بندے کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, اور ابی ابن خلف کے ساتھ ایسے بندے کا انجام ہوگا. فرعون کون ہے؟ جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا. حامان کون ہے؟ جو فرعون کا وزیر تھا, جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین. فرعون, حامان اور ان دونوں کے جو لشکر ہیں یہ گمراہی میں ہیں, یہ خسارے اور گھاٹے میں ہیں, جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے. قارون کون ہے؟ جس کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا, بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر کرتا, اللہ کی بندگی کرتا, اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے, میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا ہے. اور ابی ابن خلف کون ہے؟ احد کی لڑائی میں یہ واحد بدبخت شخص ایسا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا. اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا, جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ حامان کے ساتھ ہوگا, قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, ابی ابن خلف کے ساتھ وہ ہوگا. میرے عزیز بھائیو, اب میں اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف نماز پڑھنے والا وہ صدیقین کے ساتھ ہے, وہ شہداء کے ساتھ ہے, اور نماز کی حفاظت نہ کرنے والا وہ ان بدبخت لوگوں کے ساتھ ہے. اور جو ان بدبخت لوگوں کے ساتھ ہوگا اس کا انجام پھر کیسا ہوگا؟ میرے عزیز بھائیو, یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ افسانوی کہانیاں نہیں ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں.
جو نماز کی اہمیت کے متعلق آپ احباب کے سامنے میں نے عرض کی ہے۔ پھر میرے عزیز بھائیوں، آخرت میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ان اول ما يحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال عبادات میں سے نماز کے متعلق ہوگا۔ اگر نماز مکمل نکلی افلح وانجح، حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ کامیاب اور کامران ٹھہرے گا۔ اور اگر نماز میں کوتاہی نکلی، نماز کا معاملہ مکمل نہ نکلا، خاب و خسر، ایسا بندہ خسارے میں چلا گیا، ایسا بندہ تباہی میں چلا گیا جو انسان اپنی نمازوں کے معاملے میں نامکمل نکلا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق، اور جو سب سے پہلا سوال ہے آج مسلمان اس سوال کے متعلق ہی سب سے زیادہ غفلت میں مبتلا ہے۔ ہماری اکثریت نماز چھوڑنے والی اور پے در پے نمازوں کو ترک کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات خواب دیکھا۔ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ صبح نبی علیہ السلام نے وہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ خواب کا ایک منظر اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک شخص کو لٹایا گیا ہے، ایک پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ بندہ کون ہے جو اس قدر سخت سزا کے اندر مبتلا ہے؟ جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو دو وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ یہ ہے اس بندے کو اللہ نے اپنی نعمت قرآن سے نوازا تھا، اس نے اس کو بلا دیا، اس کے حروف کو بلا دیا، اس کے مفہوم کو بلا دیا، اس کو اپنی زندگی سے بلا دیا، اس کو اپنے معاملات سے بلا دیا۔ اللہ نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی سے قرآن اور اس کی تعلیمات کو نکال دیا تھا۔ اور دوسری وجہ جو جبرائیل نے بتائی کہ یہ بندہ فرض نماز سے سو جاتا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کتنی ہی فجر کی نمازیں گزر گئیں، ہم بستر منام پہ پڑے رہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک انسان جب وہ فجر کی نماز سے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ایسے بندے کے کان کے اندر شیطان پیشاب کرتا ہے جو فجر کے لیے نہیں اٹھا اور مسجد میں آ تو اس نے نماز کو نہیں پڑھا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے ہمیں سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھنا ہے۔ آج سے نہیں، ابھی سے تہیا کریں کہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے ہو، نہیں ہوتا رہتا ہے رہ جائے، اول کام وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہے اور وہ نماز ہے۔ حضرت عمر اپنے ولاد اور اپنے جو گورنر تھے انہیں یہ خط لکھا کرتے تھے، ان من اہم امورکم الصلاۃ، تمہاری سب سے اہم ڈیوٹی وہ نماز کو خود بھی پڑھنا ہے اور رعایا کو بھی نماز پہ لگانا ہے۔ لا حد فی الاسلام من ترک الصلاۃ، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اپنے ولاۃ الامور کو لکھا کرتے تھے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے التجا کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو پکا سچا نمازی بنائے۔